السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج بلاول بھٹو زرداری اپنے قافلے کے ساتھ اسلام آباد پہنچے اور دوپہر اپوزیشن کے ارکان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید قمر کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر 100 سے زائد ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اس کی حمایت میں 172 ووٹ درکار ہیں۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عبوری حکومت بنے گی؟ اور کیا اپوزیشن کے پاس 172 ارکان ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا۔ جب سے انہوں نے NGOs کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ۔ تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا۔ بڑے بڑے بلندمان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے، آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا۔ پر ناظرین، وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء مختلف ٹی وی چینلز پر پورے اعتماد نظر آئے۔ آج وزیر اعظم نے کیا کہا، اس کے حوالے سے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ نے کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ 5-6 کپتانوں میں رکھا تھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام۔ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بنائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا۔ یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب، میں ان کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید، سینٹ کی کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چیئرپرسن ہیں۔ آج آپ وزیر اعظم عمران خان کو مل کے آئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ جو ریکویزیشن ہے تحریک عدم اعتماد کی وہ اب پارلیمنٹ کے اندر جمع ہو چکی ہے۔ کیسا موڈ ہے وزیر اعظم کا؟ بہت خوشی کی بات ہے یہ، اور بڑے ہم سب ایکسائٹیڈ بھی ہیں۔ اور عمران خان تو ہی لوز چیلنجز، ان کو تو بہت اچھا لگتا ہے چیلنج، پوری زندگی ان کی ٹریننگ ایسی ہے کہ چیلنجز، اور ہی لوز اٹ، ادروائز وہ بور ہوتے ہیں، ادروائز تو بور ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ تحریک عدم اعتماد میں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں مزہ آ رہا ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، کافی اچھا ہی ہے۔ کیسے انہوں نے اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا؟ جب ان کو پتا چلا کہ یہ انہوں نے کر دیا بالآخر، پہلے تو کہتے رہے کریں گے، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کر دیں پلیز کر دیں، تو جب انہوں نے کر دیا تو جب انہیں پتا چلا تو وہ کہتے ہیں زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا؟ ہاں اچھا، اور کیا کہا؟ اور کہا کہ زبردست ہو گیا اور اب انہیں پتا چل جائے گا، بلکہ پتا نہیں چلے گا، انہیں لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا۔ ہاں نا، وہ کیسے، کچھ اور بھی بتائے نا۔ اور آپ کی تو بڑی میرا خیال ہے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ طویل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کتنی لمبی؟ وہ ایک اوور آل میٹنگ کا پارٹ تھا میں، جو کہ آدھا پونا گھنٹے کی تھی۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ جب یہ ہوگی ووٹنگ ہوگی تو پھر انہیں لگ پتا جائے گا۔ تو فوکس کیا تھا آج کی میٹنگ کا؟ فوکس آج کی میٹنگ کا باقی چیزیں تھیں، ہماری اکانومی کے اوپر بات ہو رہی تھی، باقی جو اوورسیز چیمبر آف کامرس ان کی جو رپورٹ آئی ہے جو پاکستان کی زبردست کارکردگی کے حوالے سے، اس پہ تھی، اور پھر تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوئی۔ ہاں اچھا، تو عمران خان صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ پر اعتماد ہیں، مگر دیکھیے ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو کچھ ایجنسیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے کچھ ارکان اسمبلی کے اوپر 25 لوگوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، درست؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آصف زرداری اور ان کے ہوتے ہوئے کیا مطلب یہ تو خرید و فروخت نہیں کرتے کیا؟ سینٹ کی الیکشن جو ہوئی تھی اس میں وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ دوبارہ چلا کے دکھا دیں لوگوں کو کہ کیا کر رہے تھے یہ لوگ، ووٹ خرید رہے تھے بغیر خریدے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ کیا ووٹوں کو خرید کے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں؟ ووٹوں کو خریدا گیا، لوگ خریدیں گے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں، اور پرائم منسٹر کو ساری انفارمیشن ہے، یو رائٹ۔ اچھا، مگر کتنے میں خریدا جا رہا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ 15 سے 18 کروڑ اور 20 کروڑ تک کی بات ہے فی ووٹ۔ اور کیا یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو خریدا گیا ہے؟
ناراض اراکین کو خریدا گیا ہے؟ نہیں، یہ مجھے قطعاً نہیں پتا کہ کن کو خریدا گیا، کن کو نہیں، کن کو بولیاں لگی ہیں، کن کو آفرز ہوئی ہیں نا، لیٹ جسٹ پٹ اٹ دس وے، کن کو آفرز ہوئی ہیں یہ نہیں پتا، لیکن معلومات ساری ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے لے لیں ان سے اور آپ جو ہے کسی خیراتی ادارے کو دے دیں، اور ویسے بھی ان کے پاس چوری کا پیسہ ہے تو ان سے لینا ہی ہے، اور لے کے کسی خیراتی ادارے کو دے دیں. اور یہ وزیر اعظم نے ان کو تجویز دی، ادھر ہی کریں. ہماری پارٹی کا یہ آئیڈیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 172 کا نمبر ان کو میجک نمبر ہے. جی میجک نمبر. اول تو ان کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ بھی ممکن نہیں، اور مطلوبہ جو نمبر درکار ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو وزیر اعظم نے تجویز دی جن لوگوں کو بولیاں لگائی جا رہی ہیں کروڑوں کی کہ آپ پیسے لے لیں اور خیراتی کام کو دے دیں. ظاہر ہے دیکھیں نا، یہ تو اچھے نیک کام میں ڈالے، اور ان کے پاس تو ہے ہی چوری کا، ان سے تو لینا چاہیے. اچھا، دوسری طرف وزیر اعظم نے اپنے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا، تو آبویسلی کسی چیز کے اوپر ہی طلب کیا گیا ہوگا. یہ میری معلومات نہیں ہے اس بارے میں کہ ان کو طلب کیا ہے، یا وہ تو میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری کا جو مارچ ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہمارا ہی مارچ ہے، ہم اس کو آنے دیں گے. کیوں ایسا رویہ؟ نہیں، صحیح کہہ رہے، کیونکہ واقعی میں جو بھی ڈیموکریٹک رائٹ ہے پارٹی کا، ہم تو دیکھیں ہم نے تو خود بہت زیادہ مارچ کیے ہیں اور پروٹیسٹ کیے ہیں، دھرنے کیے ہیں، تو ہم تو کبھی بھی اس کے اگینسٹ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ دھرنا کیوں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آ کے یہاں رکنا چاہیے کچھ دن، اور طویل کرنا چاہیے اپنے دھرنے کو. آپ کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہوگی، کیا یہاں پہ صرف مارچ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ طویل عرصے کے لیے رکا جائے گا؟ میرا خیال ہے سیلفیاں لیں گے اور چلے جائیں گے. آپ کا خیال ہے وہ سیلفیاں لیں گے اور چلے جائیں گے؟ جی، پہلے بھی آئے تھے نا تو سیلفیاں لی تھی اور چلے گئے تھے. کتنی دیر میں چلے جائیں گے؟ جس طرح آج وہ ریکوزیشن انہوں نے جمع کرائی ہے، سیلفیاں لیے، اور اسی طرح یہاں پر بھی سیلفیاں لیں گے. دن رکنا چاہیے، دن ایک ہفتہ تو رکیں، 10 دن رکیں، 20 دن رکیں، 126 دن تو نہیں رک سکتے نا. میں ان سے ایسی کیوں فرمائش کروں جو وہ پوری نہیں کر سکتے. اچھا، وزیر اعظم نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ بیرونی ہاتھ ہیں اس عدم اعتماد کے پیچھے. وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے؟ آپ لوگ روس بھی تو گئے تھے، وزیر اعظم روس گئے تھے، یوکرین کے اوپر آپ نے ووٹ نہیں دیا، نہ اس طرف نہ اس طرف. جی. کیا اس کا کوئی براہ راست اثر ہے اس تحریک عدم اعتماد پر؟ دیکھیں، جو یورپی یونین کے ہیڈ ہیں ان کی کال آئی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ آپ یوکرین اور رشیا کے بیچ جو معاملات ہیں اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرو پیس ہیں، پرو وار نہیں ہیں، اینٹی وار ہیں. اور بات کرنی پڑی تو چائنا سے بھی بات کریں گے، باقیوں سے بھی بات کریں گے، اور ایک کردار ادا کریں گے کہ یوکرین اور رشیا کے بیچ جو ہے جنگ بندی ہو، اور یہ معاملات جو ہیں بات چیت اور ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسرا، اس وقت ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ خودداری، خود مختاری اور ایک سیلف اسٹیم کی بحالی کے راستے پہ ہے. اور پاکستان نے وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. بیرونی ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ خود بیرونی ہیں، یہ اندرونی تو نہیں ہے. ان کے بچے خود کہتے ہیں کہ ہم جی وی آر ناٹ پاکستانیز، ڈونٹ آسک اس اینی تھنگ. جب کیسز یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہم سے نہ پوچھے. یہ جو کیسز ان کے چلے ہیں نا، جو دو بیٹے میاں نواز شریف صاحب کے، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جی میاں محمد نواز شریف، جی 3 ٹائمز پرائم منسٹر آف پاکستان جی کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو بیرونی ہاتھ جب وزیر اعظم کہتے ہیں تو ان کا اشارہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹوں کی طرف ہے. ان سے کے ساتھ جڑے باقی ساری کڑیوں کی طرف بھی ہے. ان کو کافی زیادہ سپورٹ جو کچھ حلقوں کی ہے، کچھ حلقوں کی ہے. کس حلقوں کی؟ باہر کے حلقوں کی. باہر کے حلقوں کی کون سے حلقوں کی؟ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھے اسپیسیفک معلومات. آپ اگر انفارمیشن دے رہے ہیں تو پھر پوری دینا ہمیں. نہیں، میں اتنی اسپیسیفک انفارمیشن نہیں دے سکتا. فیصل صاحب، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ حال ہی میں وزیر اعظم نے ایک بیان دیا اور انہوں نے ایک طریقے سے جو یورپین یونین ہے اس کو بھی سنب کیا اور آسٹریلینز کو بھی اور برٹش کو بھی سنب کیا، چونکہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یورپین یونین کا ساتھ دے اور کنڈیم کرے جو روس نے وہاں پہ حملہ کیا یوکرین کے اوپر. تو اس کے اوپر وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ کیا آپ نے یہ خط ہندوستان کو لکھا؟ کیا آپ نے کشمیر کے اوپر کوئی بات کی؟ تو اسی لیے میں آپ سے یہ سوال کری تھی کہ کیا آج یورپین یونین کے ہیڈ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم کو کہہ رہے اس خط کے بعد، اس بیان کے بعد؟ جی اس بیان کے بعد
کیونکہ بیان تو ان کو دیے ہوئے 1-2 دن ہو گئے ہیں. جی ہاں بالکل. میں اسی جلسے میں دیا تھا انہوں نے یہ بیان. بالکل. اور ان سے پوچھا تھا کہ بھائی صاحب یہ بتائیں نا کہ جب نیٹو کا ہم نے ساتھ دیا اور ہم نے 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے اور $123 بلین سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا, دنیا کے امن کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہماری فوج نے, ہمارے سب, اور اس میں شکریہ تک کا انہوں نے نہیں بولا. یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اور یہ بھی اس کا بھی ہسٹورک پرسپیکٹو ہے, جو دوحہ ڈائلاگ ہوا تھا اس کے اندر بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا امریکہ اور افغانستان کے بیچ جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس کو, ایک امن کے راستے کو. اور ساتھ ہی میں پھر ہمارا جو افغانستان کے انخلا, امریکہ کے انخلا کے بعد ایویکویشن جو پروسیس تھا پورا, اس کے اندر پاکستان نے بہت بڑا اپنا حصہ ڈالا تھا اور جس کی اپریسیشن بھی ملی پاکستان کو. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, پرائم منسٹر عمران خان کے کردار کو دیکھتے ہوئے, یورپی یونین نے یہ ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ پلیز اس مسئلے میں بھی پڑھیں اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں. جی, اور کریں گے. سینیٹر صاحب, اگر ہم واپس آئیں پالیٹکس کے اوپر, لوکل پالیٹکس کے اوپر, چونکہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے اسلام آباد آ پہنچے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے آپ کے اتحادی چودھری برادران کے ساتھ اسلام آباد میں. پھر ہم نے دیکھا کہ آج ایک بیان بھی دیا گیا جہانگیر خان ترین گروپ سے کہ ہم مائنس بزدار کی طرف جائیں گے. کیا ہو سکتا ہے کہ اس پوری چیز کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے اگر آپ نے اپنی حکومت بچانی؟ ایک بار پہلے ایسا مسئلہ ہو گیا نا, تو یہ سب پریشر آ گیا عثمان بزدار کے اوپر, اور ایک بار پہلے بھی یہ پورا ایپیسوڈ ہوا تھا. تو جب ٹائم آیا, وقت امتحان آیا, تو ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے, عثمان بزدار کے ساتھ بھی کھڑے تھے, اور ہمارے جو باقی یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ رکھنے, دھڑا نہیں ہے, ناراض اراکین, نہیں ناراض نہیں, پھر بہت راضی ہیں وہ. ایک کہہ سکتے ہیں آپ, ایک ہمارے ساتھی تھوڑے سے یہ دوسرے فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں. اچھا. تو وہ اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے تھے اور اب بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ہاں, ریزرویشنز ہیں اور بالکل برملا ان کا اظہار بھی انہوں نے کیا پریس کانفرنس کر کے, اور وہ کنسنسس سے فیصلہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں وہ کنسنسس سے فیصلہ ہوگا؟ اگر کنسنسس سے فیصلہ ہوگا تو کنسنسس جہانگیر خان ترین, علیم خان اور بزدار صاحب کے درمیان ہوگا. جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی پارٹی کے لیے تو بہت خدمات ہیں اور طویل خدمات ہیں. ٹھیک ہے, بڑا کام کیا انہوں نے. وہ ویسے پارٹی سے ناخوش ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, ریزرویشنز ہیں. جہانگیر ترین اور علیم خان کبھی بھی ان دوسرے اپوزیشن والوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو اگر علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ آفر کر دے پاکستان تحریک انصاف, تو پھر ممکن ہے کہ بزدار صاحب کو جو چیلنج ہے ان کو تو ہٹانا پڑے آپ کو, مگر سینٹر کے اندر آپ کو شاید اتنا بڑا چیلنج نہ ہو. میرا خیال ہے یہ قطعاً ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے علیم خان کی. تو جو مذاکرات ہوئے ہیں, کل سے مذاکرات ہو رہے ہیں علیم خان سے, جو گورنرز ہیں, گورنر سندھ, یہ دیکھیے سارے معاملات جو ہے نا, یہ تو پارٹی کے اندر کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کیوں جم پہ مار رہے ہیں. وہ تو چودھری صاحبان کے پاس بھی گئے اور وہ ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹایا, ادھر ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے, اور لیکن ڈیپینڈ تو وہ پی ٹی آئی پہ کر رہے ہیں نا. یہ بات تو ہے, مگر علیم خان نے کبھی یہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بناؤ؟ یہ تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ میں نے نہیں ڈیمانڈ کیا ہے. اچھا, تو ابھی بھی انہوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں سامنے رکھی, تو پھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ناٹ ان مائی نالج کہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, انہوں نے خود کہا کہ نہیں ہے. اور باقی ریزرویشنز ہو سکتی ہے نا سیاست میں. کیا ریزرویشنز ہیں ان کی اور کیسے آپ ان کو پر کریں گے؟ وہ تو یہ 2 دن بعد ہو جائیں گی نا. 2 دن میں کیا ہوگا؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, ظاہر ہے ہماری پارٹی کا حصہ ہیں وہ سب لوگ, لیکن یہ اپوزیشن کے لیے ایک بری خبر آنے والی ہے ود ان نیکسٹ 48 آورز. وچ از واٹ؟ وچ از کہ یہی وہ جمپیں کیوں مار رہے ہیں, یہ دے آر ڈانسنگ کہ جی ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو ان کے لیے بری خبر تو یہی ہے نا. تو آپ نے جو آپ کے فٹ پاتھ پہ لوگ چل رہے ہیں ان کو سڑک پہ لانے کے لیے آپ نے کیا ان پیش رفت کی ہے, اور آپ آر یو ٹاکنگ ٹو دیم, آپ کیسے ان کو لائیں گے, آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ لائے عمل یہ کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم بات چیت کے ساتھ جو بھی ہے, جو ان کے کنسرنز ہیں, کچھ ان کے بڑے ویلڈ کنسرنز ہیں. باس وزیر اعظم جا رہے ہیں کراچی, کیا ایم کیو ایم کو زیادہ وزارتیں ملنے والی ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا,
اور مجھے نہیں پتا ان کو زیادہ وزارتیں ملنے والی ہیں یا نہیں ملنے والی ہیں، لیکن جب آپ مخلوط حکومت میں ہوتے ہیں تو دوسری پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کے کنسرنز ہوتے ہیں تو ان کو ایڈریس تو کرنا چاہیے نا، ادروائز تو پھر سسٹم رک جاتا ہے نا. تو یعنی کہ آپ ان کو اکوموڈیٹ، اتحادیوں کو اب اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، ان کی جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں وہ عوامی ریزرویشنز ہیں. تو جو OIC کا اجلاس ہونا ہے 23 مارچ کو، جی آئے نا آپ اس میں ضرور شرکت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے اسپیکر نے جو ہے اب تحریک عدم اعتماد جمع تو ہو گئی ہے، اب انہوں نے ظاہر ہے اسمبلی کو بلانا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ ہوگا کہ اس کے بعد؟ میرا خیال ہے بلا لینا چاہیے جلدی، اس میں نئے کام میں دیری کیا کرنی چاہیے. تو وزیر اعظم اسپیکر کو کیا دیں گے، ایڈوائز کیا دیں گے؟ وزیر اعظم چونکہ 3 سے 7 دن کے اندر اسپیکر، ہاں تو جو بھی قانونی راستہ ہے اس کے مطابق ہی ہوگا نا. کوئی ایسی چیز، ہاں جو بھی، آپ تو زیادہ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں قانون کو، آپ خود ایک قانون دان ہیں، تو جو بھی ٹیکنیکل، میں جرنلسٹ ہوں، قانون دان نہیں ہوں. آپ نے لا کیا ہوا، پڑھا ہوا ہے جی، پریکٹس نہیں کیا ہوا. میں نے تو لا نہیں پڑھا ہوا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ بینگ اے لیجسلیٹر آئی ٹیل یو وٹ، جو بھی وٹ ایور دا کانسٹیٹیوشن سیز وہی ہوگا نا. اجلاس بلایا جائے گا بالکل. ان دی اینڈ آئی نو یو ہیو ٹو گو، واٹ از دا پریڈکشن ان دا سینٹ؟ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے اس کو شکست ہوئی، حالانکہ ان کے نمبر زیادہ تھے. آپ نے اپنی بھی تو کوئی اسیسمنٹ لگائی ہوگی کہ 172 میجک نمبر ہے، اور اس وقت اپوزیشن کے پاس میرا خیال ہے 168 ہے، 163 ہے اپوزیشن کے پاس، آپ کے پاس 170. یہ 163 سے بھی نیچے چلا جائے گا کام. تو کوئی اپوزیشن کے ایسے ارکان اسمبلی ہیں جو آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور ہمارے اگینسٹ نہیں جانا چاہتے. ایسے ہیں، دے آر ویری گڈ پیپل، دے آر نیٹ کلین پیپل اینڈ دے ڈونٹ بلیو ان دس کرپشن پروٹیکٹ پالیسی. تو وہ ابسٹین کریں گے آپ کہتے ہیں؟ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے دے شوئنگ نو انٹرسٹ ان دس. وہ کہتے ہیں کیا یہ واٹ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ؟ اس لیے چونکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی بھی چیز نیوٹرل نہیں ہوتی، مگر اپوزیشن بضد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. کیا آپ لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں، اسپیشلی آن یوکرین؟ جب بھی حکومت جو ہوتی ہے نا، ریاست، اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے باس. ہم یہاں دھرنا دے رہے تھے نا، پورا ایک ایٹماسفیئر تھا. کدھر تھا ایٹماسفیئر؟ آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی بالکل. تو ہمیشہ جو فوج ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی؟ جی اس وقت ریاست کے ساتھ تھی. اٹ ڈزنٹ میٹر، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے وہ، کہ نواز شریف ہے یا عمران خان. تو ریاست کس طرف ہے؟ ریاست کس طرف ہے؟ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. جو پاکستانی عوام، جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، جو ایک مینڈیٹ لے کر کے آئی ہے، اور جو اس وقت کرنٹ رجیم ہے وہ ہی عوام ہے. وہ ان کو کالز آئیں گی یہ جو 3 سے 7 دن ہے. بلیو ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی. جی جی. سو اس کا حسن یہ ہے کہ جمہور کی حکومت ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کالز آئیں گی 3 سے 7 دنوں کے اندر، فون کالز اپوزیشن کو، ارکان اسمبلی کو؟ میرا خیال ہے ایسا ضرورت نہیں ہے. اچھا، خود ہی موسٹ آف دیم آر کنونسڈ. کہاں پہ ہیں لوگ؟ ان کے جو لوگ ہیں وہ فرنٹ لائن پہ نہیں ہے نا. بہت سے لوگ آپ کو نہیں کر، دے آر ناٹ کیمپیننگ فار دس. اچھا، اینڈ لاسٹ کوسچن ٹو یو ریلی، کہ یہ جو یوکرین کا کرائسس ہے اس کے اوپر جو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، روس گئے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ابسٹین کریں گے، پاکستان نہ اس طرف ووٹ ڈالے گا نہ اس طرف ووٹ ڈالے گا، تو یہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے یہ فیصلے کیے گئے تھے؟ دے ور آن بورڈ آن دس؟ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں نا ہماری خارجہ پالیسی کے لیے پوری اوور آل، وہ تمام فریقین کی مشاورت سے ہوتے ہیں. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تھوڑی ہی ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو فیصلہ کر دیں، یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان. لیکن ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان لیڈ کرتے ہیں، لیکن دیر از آلویز کنسنسس اینڈ اٹ ہیز ٹو بی دیٹ وے. یس. سو جو یوکرین کا فیصلہ تھا کہ جی ابسٹین کرنا ہے آن دا یوکرین ووٹ، وہ فیصلہ تھا. پاکستان کنٹری ہے، خود مختار کنٹری ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں کا اکٹھے مل کے فیصلہ، اپنا ہمارے ملک کا فیصلہ تھا. جی ہماری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، ود دا کنسنسس آف ایوری بڈی آن بورڈ. یس.
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू बहुत यू। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो ये नाजरीन, ये आपने सेनेटर साहब की बात सुन ली। आज वजीर आजम को मिल के आए हैं, कहते हैं वजीर आजम पुरजोश है, कहते हैं लाओ तरीके अदम एतमाद हमारे साथ लाओ। और उन्होंने ये भी उन लोगों को कहा है जिनको MNAs को पेशकश की गई है अपोजिशन की तरफ से बकौल उनके करोड़ों की, कि आप पैसे ले लें और खैरात के लिए पैसे दे दें। तो ये कहना है सेनेटर फैसल जावेद का। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद में क्या हुआ हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया, मगर आज जहांगीर तरीन ग्रुप का हंगामी इजलास हुआ लाहौर में, जिसमें अहम फैसले किए गए। जहांगीर तरीन ग्रुप ने तमाम फैसलों का अख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया है, जो इस वक्त लंदन में है। और जहांगीर तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ेयाल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों से राब्ते हैं, लेकिन माइनस बुजदार पर बात ही आगे बढ़ेगी। बड़े अहम आज पेशरफ्त हुई है, मगर अब होने क्या जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये तरीके अदम एतमाद जब पेश होगी तो कब पेश होगी, उसके ऊपर वोटिंग कब होगी, तो हमने इसलिए दावत दी है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद साहब को। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। ये बताइए कि कंफ्यूजन है, क्या स्पीकर ने 3 से 7 दिन के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना है, तो आज से 7 दिन बाद जो है इसके ऊपर वोटिंग होगी, या मजीद आगे बढ़ सकता है? नहीं, ये तो एक आईनी प्रोसीजर है। उस आईनी प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो करना है स्पीकर कौमी असेंबली ने। वो ज़ाहिर है वो 14 दिन की उसके इश्तिहारात हैं कि वो 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असेंबली का इजलास तलब करें। तो जब इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन पेश की जाती है, तो रिक्वेजिशन पेश हो गई है। अब 14 दिन के अंदर वो कौमी असेंबली का इजलास तलब करेंगे, और इसके बाद जो है वो जो 7 दिन का दिया है जो अपना तहरीक एतमाद का, वो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक है। अब ये स्पीकर साहब की मर्जी है कि वो 3 दिन में जो है उस करारात पेश कर दें तहरीक एतमाद की, या 7 दिन करें। ये स्पीकर साहब के इख्तियारात हैं, बाकायदा उनको मैंडेट दिया हुआ है। अब ये जो तहरीक एतमाद आएगी, जैसे तो आप देखा कौमी असेंबली में भी इजलास हो रहा है इस्लामी कॉन्फ्रेंस का, तो 22, 23, 24 तो वैसी कौमी असेंबली जो है उसको हाल रिक्वेजिशन वजारत खारजा के पास है। तो ये तमाम जो तरीके एतमाद जो आनी है, जो हमारे अंदाजे के मुताबिक आईन और कानून की रोशनी में, ये 28-29 मार्च के लगभग जो है ये तहरीक एतमाद कौमी असेंबली में पेश हो जाएगी। और पहले दिन जो होगा उसका तरीक़ाकार ये है कि जब कौमी असेंबली का इजलास तलब हो जाएगा, तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो बाकायदा करारदाद पढ़ के सुनाएगा। इसके बाद बहस हो जाएगी, बहस होने के बाद वो 2 दिन ले, 3 दिन ले, बाकायदा इसका तरीक़ाकार है, बाकायदा डिबेट होगी दोनों तरफ से। और इसके बाद इसकी जो है अपनी राय शुमारी होनी है। और राय शुमारी जो है वो ओपन है, यानी वो डिवीजन के जरिए होनी है, लेफ्ट और राइट। तो ये सारे मामला जो है ये तकरीबन ये 28 को शुरू हो जाएगी, तो 29 तारीख तक फैसला हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन लगते हैं इसके अंदर। तो तहरीक एतमाद का तरीका तो बड़ा आसान है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो आपके यहाँ गर्दिशें कर रही है, जो बड़ा बहस तलब मामला है, वो ये है कि जनाब इनकी 172 अरकान असेंबली को जमा करना ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जो करारदाद पेश करता है उनकी जिम्मेदारी है। अब इसमें अगर जो नाराज ग्रुप है जी हुकूमत के, अब वो अगर वोट कास्ट कर जाते हैं, राय शुमारी में हिस्सा ले लेते हैं, जो है वो एक अलग उसका मामला है, वो कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली के पास कोई इख्तियार नहीं है जो मना करें या उसको आप या उनको अंदर दाखिल ना होने दें। ये सारी बनावटी बातें, सब फरमाइशी बातें, आईन कानून में कोई जिक्र नहीं है। वो हर एक का राइट है, वो अपना वोट नहीं, मगर कुंवर साहब इस पे नजर डालें, चूंकि आप इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं, कि अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वजीर आजम के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट डालते हैं, तो क्या उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज आइन के मुताबिक नहीं लगेगा, जिसके नतीजे में वो नाअहल हो सकते हैं, अपनी सीट खो सकते हैं? ये मैं आपको एक बड़ी अहम बात जो है जो पोशीदा है, जो आज तक किसी को नहीं मालूम, वो ये है जो हमारा 73 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मकामी फोटोग्राफ था, उसमें ये दर्ज था कि अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद का कोई प्रकार को जो है पेश कर देता है, तो वो उसको 10 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता था, उसमें लिखा हुआ था। लेकिन अब जो आपकी 8वीं अमेंडमेंट के बाद ये तमाम चीजें हज़फ कर दी गई हैं। अब ये कहा गया है कि जनाब वो डिफेक्शन हो गई, कौमी असेंबली का स्पीकर जो है वो रेफरेंस
भिजवाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। और रेफर से पहले जो पार्लिमानी लीडर जो है, पार्लिमानी लीडर उनके फैशन करने वालों के बारे में बताया, चार्जशीट पेश करेगा, उनको तलब करेगा, उनकी हेयरिंग होगा और तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो स्पीकर को रेफर भेजेगा और स्पीकर फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफर भिजवा देगा। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 1 हफ्ते में 10 दिन में उनका डिफेक्शन के बारे में अपना फैसला करेगा। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर है। मतलब कितने हफ्तों पे मबनी है ये लंबा प्रोसीजर? कितनी देर लग सकती है इसमें? ये तकरीबन एक बार की बात है, 1 महीना 1.5 महीना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ आएगा। 30 दिन तो स्पीकर के पास भी इख्तियारात है, फिर वो स्पीकर फौरी तौर पर भिजवा देता है। तो इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में फैसला करने का मिजाज है और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो 30 दिन है, वो उसको भी 30 दिन रखा गया अपील रकम में। तो ये तकरीबन 2.5-3 महीने का प्रोसीजर है। इतने अरसे में तो फैसला भी हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तहरीक अदम एतमाद की नजर हो जाते हैं तो फिर खत्म, फिर किसने अगर रेफर भिजवाना है। तो ये सारे मामला बड़े पेचीदा से हैं, लेकिन बहरहाल जिसने वोट कास्ट कर दिया हुकूमत के खिलाफ वो डिफेक्शन होता रहेगा। 3-4 माह लगेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। फिर वहां एक लफ्ज है जमीर का, उसमें ये भी लिखा हो मैंने अपने जमीर के मुताबिक मैंने हुकूमत के खिलाफ वोट दे दिया, तो वो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अगला इलेक्शन जाहिर है वो अब जिसके फेवर में वोट डालेंगे उस पार्टी में चले जाएंगे, जिस तरह के एक सुनने में आ रहा है, ऑपोजिशन भी कह रही है। तो ये मुमकिन है कि वो वोट डालें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और फिर उसी पार्टी में चले जाएं जहां पे PMLN या पीपल्स पार्टी या JUIF का टिकट ऑफर हुआ है। हाँ, ये तो हो जाएगा ना। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो आज आपको ज्यादा समझ नहीं आई कि अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। उनका पहला मरहला होना चाहिए ना स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। अब इस स्पीकर की मौजूदगी में तो ये बड़ी रुकावटें पैदा करेंगे, क्योंकि बदकिस्मती है कि हमारे मौजूदा स्पीकर साहब जो हैं इनका गैर जानदारा जो मामला है वो। नहीं, मगर क्या रुकावटें पैदा करेंगे? हमें कुछ बयान करें, क्या रुकावटें होंगी जी? क्या रुकावटें स्पीकर कौमी असेंबली पेश कर सकते हैं अगर तहरीक अदम एतमाद हो जाए और डिफेक्शन भी हो जाए? नहीं, वो तो जाहिर है कि स्पीकर साहब का रोल तो इसमें बड़ा महदूद है, लेकिन बहरहाल अगर वो अपने रूलिंग के तहत या अपना कोई खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करना चाहेंगे और रुकावट डालेंगे तहरीक अदम एतमाद में, तो फिर बड़ा एक हंगामा राई हो जाएगी, दंगा फसाद हो जाएगा, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल असल मामला है कि हम ये आपकी मुसाफिर से कहेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली को इंतहाई गैर जानबूझ तरीके से अपना हाल करना चाहिए। और उन्हें 1990 में मलक मेराज खान साहब जो थे स्पीकर कौमी असम्बली, और जब उन्हें बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उन्होंने बड़ा पीसफुल तरीके से हाल चलाया था। ठीक, तो अपनी रवायत को बरकरार रखें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कुवल दिलशाद साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। और कुवल दिलशाद साहब बता रहे थे कि अब तौर तरीका क्या होगा जबकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी गई है। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में कैसे खवातीन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया और पाकिस्तान में कैसे खवातीन ने इसको बनाया। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर, कराची और हैदराबाद में आज औरत मार्च हुआ। पेशावर में बाकायदा तौर पर औरत मार्च की मुखालफत की वजह से जो है वो ना हो पाया और लाहौर में औरत मार्च के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से NOC जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में औरत मार्च हुआ पर इसके सामने बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी की गई। इस्लामाबाद में औरत मार्च के लिए बाकायदा तहरीरी इजाजत नहीं दी गई और न ही लाहौर में दी गई। तो औरत मार्च के 15 फीट के फासले पर इस्लामाबाद में हया मार्च का इख्तिताम भी किया गया और जमात इस्लामी, JUIF और जामिया हफ्जा की खवातीन को इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। कुछ शरपसंदों को माहौल खराब करने के लिए औरत मार्च में भेजा गया। आप तंग नहीं कर रहे हैं, तंग आपने खुद मेरी बात सुने, मेरी बात तंग आप कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं। आपने धक्का दिया, मैंने किसी को धक्का दिया ना।
नाज़रीन, ये जो थे ये औरतों को जगह जगह पे धक्के मार रहे थे। जो हया मार्च था कुछ ही दूर के फासले पे, वो दो हिस्सों में निकला। एक की क़यादत जमात इस्लामी ने की और दूसरे की जामिया हफ्जा ने की। JUI फे के मर्द झंडे उठाकर मोटरसाइकिलों पर गश्त करते रहे और इन खवातीन के जुलूस की क़यादत जो है वो मर्द हजरात कर रहे थे। और जब औरत मार्च की खवातीन से पूछा गया कि वो खतरे के बावजूद क्यों निकली, तो उन्होंने जवाब कुछ यूं दिया। मैं ये समझती हूँ कि इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी बहुत सारे इस तरह के मसाइल मौजूद हैं जिनका हल ढूंढना लाजमी है, उनके लिए आवाज़ उठाना लाजमी है, और मैं उन सब मसाइल के लिए आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ आई हूँ। चाहे खतरा है चाहे नहीं है, हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। जब हया माँ से पूछा गया कि वो क्यों आई, तो कुछ को पता था और कुछ को नहीं। बस में आई है, कैसे आई है? पहुँचते आई हैं, बस से आई हैं, बस से आई हैं। बस में कौन लेके आया आपको? जमात इस्लामी? जी। अच्छा, तो क्यों आई है यहाँ पे आज? इस्लाम ने पीछे, इस्लाम ने पीछे, इस्लाम के लिए। तो इस्लाम के लिए तो रोज भी निकल सकते हैं, आज क्यों निकली है? वो को पता नहीं पता। आज जो है जमात इस्लामी ने जो है वो 8 मार्च को हिजाब डे जो है वो मनाया जाता है, और यहाँ पे हम इसलिए जमा हैं कि हमें जो है वो इस्लाम ने जो अहकामात दी हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया कि मुसलमान और तो जब घरों से बाहर निकलो तो अपने सीनों पर जो है अपनी ओढ़नियाँ डाल लिया करो। तो हम जो है वो हमें जो तहफ़्फ़ुज़ हमारा ख़ानदान और हमारा बाप और भाई और शोहर हमें दे सकते, वो हमें कोई और दूसरा नहीं दे सकता। तो हम इसलिए यहाँ पे जमा है कि जो है वो हिजाब के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। मेरा नाम अबीरा मलिक है, तलागांग से आए हैं। तलागांग से आए हैं, और क्या बस में आए हैं आप जमात इस्लामी के? नहीं जी, कोच में आए हैं जी, जमात इस्लामी जी, जमात इस्लामी के साथ। क्यों आए आज, क्यों निकले? खानदानी निजाम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो आज ही क्यों निकले? आज ही क्यों निकले? आज हाथ निकलने के लिए निकले। आज ही क्यों निकले? नहीं पता। और जामिया हफ्जा की खवातीन जारहाना मूड में नजर आई और छोटी बच्चियां जो थी वो कितारों में खड़ी थी। इस मकसद के लिए आए हैं कि यहाँ पर जो बेहयाई फैलाई जा रही थी, जैसे हमारी जो मगरिबी आंटियां यहाँ पर जमा हुई थी, हमारा मकसद यहाँ पर आने का कोई और कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि बेहयाई को रोक दिया जाए। मगरबी आंटियां, ये आपने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा है कि ज़ाहिर पाकिस्तानी औरत तो ऐसे नहीं चल सकती और ना ही कर सकती। क्या पहना हुआ था उन्होंने जब वो आई थी? वो जैसे उन्होंने लिबास पहना हुआ था, वो एक मुसलमान कैसा पहना हुआ था? तो वो तो आप खुद भी देख सकती हैं। आपको वीडियोस आप उनमें भी शायद आप सुबह आए होंगे, आपने देखा होगा उन्हें कैसा पहना हुआ था, बताएं। वो तो आप खुद ही बता सकते हैं, आपने खुद देखा होगा। जैसे उनको कहा ना मगरबी आंटियां, इसलिए मैं तो जैसे बरहना लिबास ना पहनने के बराबर, जैसे आधे शलवार कमीज नहीं पहनी हुई थी। शलवार कमीज बिल्कुल पहनी हुई थी। जैसे उन्होंने लिबास पहना हुआ था, वो कम से कम इस्लाम उसकी इजाजत नहीं दी। तो शलवार कमीज के अलावा और क्या पहने? जैसे इस्लाम ने हमें इजाजत दिया है वही लिबास पहने। आप जिस तरह आपने पहना हुआ? जी, जरूरी तो नहीं जैसे मैंने पहना, हर कोई औरत इस तरह तो नहीं पहनती। जैसे एक इस्लाम ने एक खुला डुला लिबास पहनने की इजाजत दी है, उस तरह पहने। आप कहाँ से हैं? मैं जामिया हफ्सा से हूँ। और आपका नाम? हम नाम किसी को नहीं बताते। पर इधर भी कई खवातीन कंफ्यूज थीं कि इनके सड़क पर आने का मकसद क्या था। आप कहाँ से आई हैं? आपने ये रिबन लगाया हुआ है ग्रीन रंग का, इसका क्या मकसद है? ये बच्चों से आप आगे जाएं वो उधर। इस साल इस्लामाबाद में औरत मार्च को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर औरत मार्च के मुंतजमीन ने अपनी जगह बनाई रखी। रुकावटों के बावजूद हैदराबाद, कराची, लाहौर में औरत मार्च हुआ। नाजरीन, मुनीज़े जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।